اور سردیوں کا اپنا ایک نظارہ ہوتا ہے، یہاں پر کلاؤڈی ویدر کا اپنا ایک جو ہے نا وہ ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے. اور ظاہر ابھی ماہ مبارک شعبان شروع ہونے والا ہے، اور ماہ مبارک یہ جو رجب ہے اس کی آخری آج 28 ہے، کل 29 ہے، ڈپینڈنگ اپون مون سائٹنگ، یا تو کل آخری دن ہوگا وہی پرسوں تو فور شور آخری دن ہوگا. بہرحال سب سے پہلے تو دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان باقی ماندہ ایام ماہ رجب سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور پھر شعبان در حقیقت استقبال رمضان کا مہینہ ہے، اس میں خداوند متعالی میں سیلیبریشنز کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو روحانی طور پر آمادہ اور تیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یقین مانیے میں صرف اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، یقین نہیں آ رہا کہ ایک سال پورا ہو گیا. مجھے یوں لگتا ہے کل کی بات ہے کہ یہیں پر بیٹھ کر میں رجب اور شعبان اور ماہ مبارک رمضان کی بات کر رہا تھا. کل کی بات لگتی ہے کہ میں ماہ مبارک رمضان کے اندر جو ہے نا وہ پاکستان میں لاہور سے لے کر پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کراچی اور برلن اور یہ جناب جو ہے نا کویت اور یہ سارا مطلب جو ہے نا تبلیغی سفر میں نے جو ہے نا کیا. کل کی بات لگتی ہے، اور یہی آخر و زمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وقت اتنی تیزی سے گزرے کا پتہ نہیں چلے گا. ایک سال گزرنے کو ہے، تمام ہونے کو ہے، زندگی کے ماحول اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا. عزیزان محترم، اور در حقیقت یہ ریمائنڈر ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم کس طرف جا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. دن کا تو بالکل پتہ نہیں چلتا ہے نا، اور یہ جو ہفتے اور مہینے ہیں بالکل ایسے تیزی کے ساتھ جو ہے نا ویری فاسٹ جو ہے نا وہ جیسے یہ یوٹیوب کے اوپر فاسٹ فارورڈنگ پہ ہوتے ہیں نا، 1 سے 1.5 1.25 1.5 اینڈ 1.75 اور اس کے بعد جو ہے نا 2 ڈبل پہ لگا دیتے. یقین مانے زندگی کی جو رفتار ہے نا وہ پروردگار نے یوں لگتا ہے کہ آخر و زمان کے اندر تیز کر دی ہے، ڈبل کی سپیڈ پر جو ہے نا وہ زندگی آگے بڑھ رہی ہے. لیکن بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اللہ رب العزت جو ہے نا وہ ہم سب کو خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اپنے واجبات کو سمجھنے کی اور ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور کتنی تیزی کے ساتھ افراد جو ہے نا وہ اس قافلے سے جدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور دائیں بائیں ہم دیکھتے ہیں ہر روز خبریں ملتی ہیں. اور ایک دن ایسی خبر جو ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون آپ کی بھی ہوگی، میری بھی ہوگی، ہماری ہوگی. کہنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے دیٹس اٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. اور ڈپینڈ کرتا ہے، بعض کا تو یہ سچویشن ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے ایکسپیکٹڈ تھا، تعجب بھی نہیں ہوتا، افسوس بھی زیادہ نہیں. تو قریبیوں کو ہوتا ہے وہی جو روٹین میں وہ سنتے کہتے ہیں اب ظاہر مرنا ہی تھا، یعنی ایٹ دی اینڈ جو ہے جانا ہی تھا. وہ جو تسلی کا پروسیس ہوتا ہے وہ بھی بہت کم ہوتا ہے. ہاں اگر انسان جوانی میں اور کسی بیچ کام کے اندر اور وہ کہتے ہیں نا بھرا میلہ چھوڑنا، اس پر جو ہے نا کچھ دنوں کا افسوس ہوتا ہے. یہی زندگی کی حقیقت ہے اور حقیقی زندگی وہ زندگی ہے. We have another caller with us from Karachi, Pakistan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فاطمہ علی کراچی پاکستان سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن بسم اللہ. میں کربلا ٹی وی اور ولایہ ٹی وی کی توفیقات میں اضافے کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ میں امام زمانہ اور امام حسین علیہ السلام کو لبیک یا حسین لبیک یا امام زمانہ کہتے ہوئے دعا گوں کے تعزیت پیش کرتی ہوں. سفر امام حسین علیہ السلام کی کل مومنین و مومنات کے لیے دعا ہوں گے، یعنی کل مومنین مومنات کی جو بھی مشکلات ہیں خصوصاً جو فلسطین اور جو غزہ وغیرہ میں اور جہاں جہاں لبنان، شام، ایران، عراق وغیرہ میں مسلمانوں کے ساتھ جو بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ دور ہو جائے، ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں، دشمنوں کا نیست و نابود کر دے. اب میں سلام پیش کرنا چاہتی ہوں اور تمام مریض جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خود جانتا ہے، اور جو جو مشکلات و پریشانیاں کوئی مومنات کے ساتھ وہ سب دور ہو جائے. اور سلام یا حسین السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی الحسین ولا علی ابن الحسین ولا اولاد الحسین ولا اصحاب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر میں اپنے مرحومین کو میرے محمد علی زیدی، میرے والدین اور میرے بہن بھائی اور تمام جملہ لواحقین کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے درجہ علی میں جگہ عطا فرمائے، ان کی قبور کو جنت کا باغ قرار دے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ واللہ یسلمک. پروردگار آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور آپ کی حاجات کو پورا فرمائے. مجھے کراچی سے ہی یاد آیا رضا رضوی صاحب جو کہ شاعر تھے، جو کہ
مولا کے مداح خان سے سوز و سلام پڑھا کرتے تھے. میری ان سے ہیوسٹن میں ملاقات ہوئی تھی اور ان کی غراتی ہوئی آواز جو ہے نا مجھے آج بھی یاد ہے. اور پھر فون پر ان سے میری بات ہوتی رہتی تھی, اکثر دعائیں لیتے تھے, دعائیں دیتے تھے, اور انتہائی شفیق انسان تھے. ابھی پچھلے دنوں پوسٹ پڑھ رہا تھا تو پتہ چلا انا للہ و انا الیہ راجعون, پروردگار ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل اجر عظیم عنایت فرمائے, آمین یا رب العالمین. عزیز محترم, سمپل سی بات جو ہے نا, یہ ہمارے ایک ساتھی تھے مسجد امام علی علیہ السلام کیلیفورنیا سے, مہدی پہلوان کے نام سے, افغانستان سے ان کا تعلق تھا, اور ہمارے ساتھ وہ زیارات بھی کر چکے تھے, عمرہ بھی کر چکے تھے. انتہائی شفیق انسان, انتہائی محبت سے ملنے والا انسان. جب بھی مسجد میں داخل ہوتا تھا وہ اتنی محبت سے ملتے تھے جس کا کوئی حساب نہیں. وہ عمرہ کرنے گئے اور وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا, اور وہیں ان کی تدفین ہوئی. مجھے شاید 2 ہفتوں کے بعد پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہوا. زندگی یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ آپ کو اپنے دوستوں کا جو ہے نا 1 ہفتے کے بعد پتہ چلتا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہیں پوسٹ پڑھی تو وہاں پر ان کی تصویر لگی, تو میں نے دیکھا, میں نے کہا کیا ہوا, پتہ چلا یہ ان کا تو انتقال ہو چکا ہوا. اور مدینے میں انتقال ہوا اور وہیں پر ان کی تدفین ہوئی, یا مکے میں شاید انتقال ہوا تو جنت المعلیٰ میں ان کی جو ہے نا تدفین ہوئی. دیٹس ایگزیکٹلی واٹ اٹ از. محترم, زندگی جو ہے نا وہ اسی چیز کا نام. اور یہ رضا رضوی صاحب جو ہے نا, سید رضا رضوی بہت معروف و مشہور و معروف شخصیت کے مالک تھے, اور ہیوسٹن میں میری ان سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد پھر کراچی ہے تو فون پر بات ہوتی تھی, تو مجھے اکثر کہتے تھے کہ بہت خواہش ہے کہ کربلا آنا چاہتا ہوں. تو میں ان سے ہمیشہ کہتا تھا کہ جب بھی آپ تشریف لائیں سارا آنکھوں پر بسم اللہ بنائیں پروگرام اور آئیں. تو انہوں نے شاید کہا بھی تھا کہ میں جو ہے نا وہ بہت جلد انشاءاللہ جو ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون. دیٹس ایگزیکٹلی واٹ. جواد بخاری صاحب ہمارے ہمیشہ کال کیا کرتے تھے, اور کتنی لمبی فہرست ہے کہ جن کا جناب میں نے فیس بک پر ہی پوسٹ پڑھی کہ جواد بخاری صاحب کا انتقال ہو گیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. ریگولر کال کیا کرتے تھے, لیکن کچھ 15-20 دن سے کال نہیں آئی تو میں سمجھا مصروف ہوں گے. دیٹس ایگزیکٹلی واٹ اٹ از. ہمارے طاہر بخاری صاحب ہوا کرتے تھے نیو یارک سے, انتہائی شفیق انسان, ہمیشہ کال کیا کرتے تھے, دعائیں دیا کرتے تھے, اور بالکل وہ شفقت پدرانہ جو ہے نا ان کی باتوں سے اور ان کے لہجے سے. اور میں جب بھی نیو یارک جاتا تو ان سے ملاقات ہوتی تھی تو بیٹھ کر واقعاً جو ہے نا ان کے ساتھ لطف آتا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میسج آیا کہ ان کا انتقال ہو چکا. اسی مطلب زندگی یہی ہے, یہ تلخ حقیقت ہے زندگی. اور یہ مختصر سا وقفہ ہے, یہ جو زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے کہ ہم عالم ارواح سے عالم مادہ میں آئے ہیں, اور یہاں سے ہم نے عالم برزخ میں جانا ہے, پھر عالم معاشر میں. تو یہ جو ہے نا مختصر سا وقفہ ہے, یہاں پر ایک پاز ہے, اور اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے نا وہ اگلے مرحلے میں چلے جانا ہے. تو انسان کو تیاری رکھنی چاہیے, انسان کو آمادہ رہنا چاہیے. جب بھی داعی اجل کو لبیک کہنا ہو تو تکلیف نہ ہو, آنکھوں میں آنسو نہ ہو, چیخ و پکار نہ ہو. انسان جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں نا کہ جیسے اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل فیہا ترکت. جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے وہ کہتے ہیں پروردگار بس ایک دفعہ پلٹا دے, میں جو اعمال چھوڑ آیا تھا وہ کر رہا ہوں. خدا کہتے ہیں کلا, ختم بات سے. اللہ نہ کرے کہ ہماری پوزیشن بھی یہ ہو کہ ملک الموت کی منتیں کر رہے ہیں اور چیخ و پکار کر رہے ہوں کہ بس ایک مہلت ابھی ہے نا, مہلت. ممات مضى لم يأتي فعين قم فاغتنم فرصة بين العدمين. ماہ رجب ہے, ماہ شعبان آ رہا ہے, اٹھائیے نا تسبیح استغفر اللہ واسألہ توبہ کی کیجیے, جائیے نا سجدے میں کہیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, وفوض عمری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فوقاه اللہ سیئات ما مکروا لا الہ الا انت. سبحانک انی کنت من الظالمین. پڑھیے, توبہ اور استغفار کیجیے, نکالیے جیب سے صدقہ دیجیے, روزہ رکھیے, قرآن کی تلاوت کیجیے, غور و فکر کیجیے, توبہ اور استغفار کر کے اپنی آخرت کے لیے آمادہ و تیار رہیے. وصیت لکھیے, اگر حقوق العباد گردن پر تو ادا کیجیے, حقوق اللہ ہے تو ادا کیجیے, خدا سے بیٹھ کر راز و نیاز کیجیے اور اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو کلیئر کیجیے. کہیے نا خدا سے اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء تغیر النعم تنزل البلاء. پروردگار معاف فرما دے بیٹھ کر. اللہ رب العزت 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. پروردگار تو جب انسان جو ہے نا بیٹھ کر کہتے ہیں نا کہ یا رب العاصین, اے گناہگاروں کے پروردگار, خدا فوری کہتا لبیک یا عبدی, بول کیا بات ہے, ابھی فرصت ہے, زبان چل رہی ہے نا, ابھی فرصت ہے, ابھی اختیار میں ہے تو ابھی فرصت ہے. وہ
بڑا مشہور و معروف واقعہ کہ ایک شخص جو ہے نا گٹار بجاتا تھا، تار اس کو کہتے ہیں فارسی کے اندر، اور گیا کسی بزرگ کے پاس، کہا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. کہتے کس بات کی؟ کہا میں ساری زندگی تار بجاتا ہوں. کہا لا اور بجا کر دکھاؤ. اس نے کہا آقا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بھائی بجا کر لاؤ نا، دکھاؤ مجھے. تو وہ کہتا ہے کہ آقا بات یہ ہے کہ ہاتھوں میں راشا پڑ چکا ہے، اب میں بجا نہیں سکتا. کہا میں یہی تو سمجھانا چاہتا تھا، اب توبہ کرنے آئے ہو جب تم قادر بے گناہ نہیں ہو. اگرچہ وہ بھی توبہ ہے، قدرت نہیں رکھتا، وہ بھی توبہ ہے، لیکن وہ توبہ نہیں ہے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری. جب آپ گناہ کرنے پہ قدرت طاقت رکھتے ہیں، آپ کا جسم جو ہے نا وہ تندرست ہے، فعال ہے، آپ توانا ہیں، جوان ہیں، ابھی توبہ کرنا جو ہے نا یہ ہے صحیح معنوں میں توبہ. جب انسان کسی قابل نہیں رہے گا، کہیں ہاسپٹل کے بستر پہ پڑا ہوگا، جب کرنے کو کچھ نہیں ہوگا، زبان بند ہونا شروع ہو جائے گی. ابھی ہیں بہت سارے افراد میں جن کو جانتا ہوں بیچارے بول نہیں سکتے، وہ صرف جو ہے نا ٹیکسٹ میسج کے اوپر ہی بات کر سکتے ہیں. کتنوں کو میں جانتا ہوں کئی سال تک جو ہے نا وہ اس حالت میں رہے کہ جہاں وہ بول نہیں سکتے تھے. میں ایسی شخصیات کو جانتا ہوں کہ جن کی میں نے ایکٹیو لائف کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا کہ جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا 1 گھنٹے میں ان کو 20 کالز آئی ہوں گی، اور ٹاپ جرنل سے لے کر کرنل سے لے کر اور پتہ نہیں کون کون پولیٹیشین اور علماء اور آگے پیچھے، میں اگر نام لوں گا تو شاید پاکستان کی میجورٹی جو ہے نا وہ جانتی.